پاکستان اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ کے فیصلہ کن مراحل میں ہے اور کچھ لوگ اس خدشے کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے دہشت گرد پاکستان کے بڑے شہروں کو نشانہ بنائے اور کوئی ایسا فال آؤٹ دیکھنے میں آئے جس میں بڑے پیمانے پر کہیں دھماکے ہوں۔ ایسی صورتحال میں ہاسپٹلز کا کردار نہایت اہم ہو جاتا ہے کیونکہ زخمی افراد کو سب سے پہلے ہاسپٹل میں ہی لایا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے ہاسپٹلز کی کیا صورتحال ہے؟ کیا ہم پریپیئر ہیں؟ وہاں پر وہ تمام سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں؟ سیکیورٹی کا کیا وہاں پر بندوبست کیا گیا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات جو دہشت گرد ہیں وہ بھی زخمی ہوتے ہیں، ان کو بھی ہاسپٹلز میں رکھا جاتا ہے تو ان کے ساتھ ہی ان کو مارنے کے لیے بھی حملہ کر سکتے ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا جناح ہاسپٹل لاہور میں چند سال پہلے یہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا جب دہشت گرد حملہ آور ہوئے۔ اس سارے معاملے پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم ہمارے ساتھ ہیں، یہ جناح ہاسپٹل کے چیف ایگزیکٹو بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت پمز کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ہے بڑا کہ ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں وہ کتنے تیار ہیں اس وقت اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی ہو جائے، زخمیوں کو لایا جائے، بڑے پیمانے پر لایا جائے، تو کیا پریپیئرڈنیس کتنی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں زمین بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے اس وقت اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس وقت میں میڈیکل کمیونٹی کی ایز جنرل بات پہلے کر لوں کہ یہ جو آپریشن ضرب جو ہماری آرمی جس کے بارے میں ہمیں بڑا فخر ہونا چاہیے کیری آؤٹ کر رہی ہے، اور یہ ایک عجیب سی جنگ ہے جس میں وہ جنگ نہیں ہے جہاں آئیڈینٹیفائڈ آپ کو اینیمیز ہیں، جہاں انویزیبل ہیں، ان آئیڈینٹیفائڈ ٹارگٹس ہیں، اور بہت مشکل جنگ ہے اور ٹرین بھی بہت مشکل ہے، اور جو دہشت گرد ہیں ان کے شاید نقشے ان کو زیادہ انٹیلیجنس ان کی شاید زیادہ ہے۔ تو ہم ایز اے میڈیکل کمیونٹی، چاہے وہ نرس ہے، چاہے ڈاکٹر ہے، چاہے پیرامیڈیکل ہے، ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور جس طرح وہ قربانیاں دے رہے ہیں صرف اس خاطر کہ میں اور آپ اس دفتر میں بیٹھ کے آرام سے پروگرام کر رہے ہیں یا سو سکیں رات کو، یا ہمارے بچے اسکولوں میں جا سکیں اور ہم اپنا لائف سٹائل جس طرح گزارنا چاہتے ہیں گزار سکیں، اس کی خاطر وہ جو قربانیاں دے رہے ہیں ہم سب ایز اے میڈیکل کمیونٹی اور پورے ملک بھی میرا خیال ہے بہت اپریشیٹو ہے، اور ہم نے ان کے لیے بہت سارے انیشیٹو لیے ہیں۔ ہم نے آرمی کو یہ کہا ہے کہ ہم نے پمز میں کم از کم پمز کی حد تک ہم نے بلڈ بینک قائم کیا ہے، ہم نے 10,000 بلڈ کی بوٹلز کمٹ کی ہیں کہ ہم آرمی کو دیں گے کہ اگر اللہ نہ کرے ان کو ضرورت پڑے، ہم نے ان سے کانٹیکٹ بھی کر لیا ہے، اور یہ ہم نے ٹوٹل یہ ٹارگٹ رکھا ہے، لیکن ہم دیتے رہیں گے تھرو کولڈ چین۔ ہم نے اپنی 200 کی والنٹیئرز جس میں ڈاکٹرز ہیں، ٹاپ ڈاکٹرز ہیں، نیورو سرجنز ہیں، آرتھوپیڈک سرجنز ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف ہیں، نرسیں ہیں، ان کو ریکروٹ کیا ہے جو کہ آفیشیل ڈیوٹی نہیں ہے، لیکن وہ ایز اے والنٹیئر اگر ضرورت ہوگی تو فرنٹ لائن پہ ہماری آرمی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ مے بی ان کو بہت تھوڑا ہو کنٹریبیوشن، لیکن ایک اس کا سمبولک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پر ضرور بات کریں کہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ اسلام آباد میں ہو، لاہور میں ہو، تو ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں ان میں کتنا پریپیئرنیس ہے؟ کتنے زخمیوں کو وہ دیکھ بھال کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی کیپیسٹی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹو بی ریئلسٹک اس وقت پریپیئرنیس ہماری نہیں ہے انفارچونیٹلی، جو کہ ہونی چاہیے۔ انڈیویجولی ہم نے ضرور کیا ہے پمز کی حد تک، کیونکہ پمز ایک بہت بڑا نارتھ آف پاکستان کا ہاسپٹل ہے اور پہلی کیئر پرووائڈر پمز ہی ہے جو بڑا ہے، 1200 بیڈ کا، اور ٹراما اور تمام اس میں شعبے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بڑھ کے پریپیئرڈنیس ہونی چاہیے۔ ہمیں ادویات تمام ایمرجنسی کی اسٹاک کرنی چاہیے، ہمیں ٹریننگ میڈیکل پرسنل اور پیرامیڈیکل کی بہت زیادہ اب اس کی بھی کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں بلڈ بینکس کو کرنا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اسی میں ہمارا کردار نہیں ہے، ہمارا اس میں بھی کردار ہے جہاں پہ آئی ڈی پی کے جب ایکسپیکٹڈ ہے انفلکس، جو ہمارا ایک ایکسپیرینس ہے بھی سوات والا، اس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ جو کیمپس آئی ڈی پیز کے قائم ہوں گے وہاں کمیونیکیبل ڈیزیزز اور یہ بہت سارا انفراسٹرکچر وزیرستان میں ڈیمیج ہو چکا ہوگا، ان کو ری بلڈ کرنا ہے، پرائمری ہیلتھ کیئر، سیکنڈری اور ٹرشری، اور اس میں ہمیں ابھی اس وقت پریپیئر ہونا چاہیے، اور اس کا پورا انفراسٹرکچر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کاسٹ کیا آئے گی، اس میں ہیومن ریسورسز کیا چاہیے ہمیں، اور فزیکل ریسورسز کیا چاہیے، اور جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بالکل رائٹلی کہا کہ اگر ہمارے ہاسپٹل سیکیور نہیں ہوں گے اور وہی دہشت گردی کی تھریٹ میں ہوں گے
تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. کیونکہ ماضی میں یہ ہوا. جی ایبسلیوٹلی, جیسے آپ نے کہا کہ کوئٹہ میں بھی ہوا واقعہ, وہاں پہ ڈپٹی کمشنر بھی اسی طرح جناح ہاسپٹل میں بھی ایسے ہوا. جناح ہاسپٹل کا جو واقعہ, وہاں 17 زندگیاں چلی گئیں, اور وہ اس لیے گئیں کہ مارنے والا اور مرنے والا دونوں کے لیے. اب ہاسپٹلز ہمارے ایسی جگہ ہیں کہ جہاں ہم جو ٹیررسٹ ہیں, جو اس وقت جن کو مارا جا رہا ہے, اور جو ہماری آرمی والے لوگ جو مار رہے ہیں, دونوں کٹھے ہو سکتے ہیں ایک ہی ہاسپٹل میں. تو اس لیے اس کی بیک لیش آ سکتی ہے دوبارہ. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کی پریپیئرڈنیس بے انتہا ضروری ہے, اور ہیلتھ کیئر انسٹالیشنز کی سیکیورٹی بہت ضروری ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے پیمز میں گاڑیاں آنا بند کر دیں, سرچز زیادہ کر دیں. اپنی جو ہماری سفید کپڑوں میں ہم نے زیادہ لوگوں کو انٹیلیجنس پہ لگا دیا کہ ہمیں کچھ پتہ چل جائے پہلے. اور میرا خیال ہے کہ اس اینگل سے اس کا بہت ضروری ہوگا یہ دیکھنا, کیونکہ جب تک کہ آپ کے یہ جو جہاں پہ فال بیک آنی ہے میڈیکل پہ, وہ پریپیئرڈنیس نہیں ہوگی تو بہت مشکلات ہو سکتی ہیں. اور ایکسپیکٹڈ آئی ڈی پی جو ہیں, ملینز آف پیپل جب مائیگریٹ کریں گے اور کیمپوں میں آئیں گے اور وہاں آئیں گی, وہاں پہ بیماریاں پھیلنے کا بے انتہا خدشہ ہے. ویکسینیشن سٹیٹس ان لوگوں کا جو مائیگریٹ کر رہے ہیں ان کا بہت انسرٹن ہے, کیونکہ یہاں ویکسینیشن پروگرامز آپ کے ہوئے ہی نہیں, یہاں کامیاب نہیں ہوئے. ویکسینیٹرز کو مار دیا گیا ریپیٹڈلی. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب ایک جو خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ آئی ڈی پیز کے لیے جو کیمپس ہیں اس میں نہیں جائیں گے, وہ اپنے عزیز و اقارب کی طرف جا رہے ہیں. اگر وہ کوئی بیماریاں لے کے آ رہے ہیں تو ان کی تو کوئی اسکریننگ کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا. بہت مشکل ہے سر. اس میں بھی میرا خیال ہے پریپیئرڈنیس بہت زیادہ ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے ارسپیکٹو کہ وہ آئی ڈی وہ کہاں پہ جا رہے ہیں, لیکن ایگزٹ پوائنٹ پہ ان کو ویکسینیشن ہو جانی چاہیے ڈیفینیٹلی. اور یہ تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ایک آرگنائزڈ تھرو آرمی کی انفراسٹرکچر اور آرمی کے لاجسٹکس کے ذریعے ہی مائیگریٹ کریں گے, کیونکہ کرفیو ہے. جب کرفیو, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ادھر سب کو پلا کے پھر ان کو مین لینڈ پاکستان میں انٹری ہونی چاہیے, تاکہ کم از کم یہ پولیو کا جو خدشہ ہے یہ کسی حد تک کم ہو جائے. کیونکہ اس وقت آلریڈی آپ کو پتا ہے پاکستان از ون آف دوز 3 کنٹریز, کیمرون اور افغانستان کے علاوہ. اچھا, ایک ویسے تو جنرلی بندہ کہتے ہیں کہ جی سیکیورٹی کو بہتر بنانا چاہیے, بیف اپ ہونا چاہیے. ایک اگر پرٹیکولر سٹیپ میں آپ سے اگر ریکویسٹ کروں کہ آپ بتائیں کہ سب سے زیادہ ضروری ہے ہاسپٹل میں سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے, کیونکہ ابھی تو آپ جاتے ہیں تو عام آدمی ہر طرح سے, کوئی ایمرجنسی میں گھسا ہوا ہے, کہیں اور گھسا ہوا ہے, تو اگر ان میں دہشت گرد بھی اس طرح سے آ جائیں. بالکل, اور آتے بھی ہیں سر, پاسٹ میں آئے ہیں اور ایکسپیکٹڈ بھی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جتنی بیک لیش کا خطرہ ہے, تو ایک تو ہاسپٹل بہت سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں, کیونکہ پبلک کو ایکسیس بھی ہونی چاہیے. آپ اتنا اس میں نہیں سیکیورٹی اس قسم کی کر سکتے کہ لوگوں کو اتنی رکاوٹیں ہوں کہ ایمرجنسی میں خدا نہ خواستہ وہ ہماری دہلیز پہ ہی جان دے دیں. کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کو فوری طور پہ اندر آنے بھی دینا چاہیے. اس لیے یہ بڑا اسپیشلائز سا جاب ہے, اور یہ نہ ایز اے ڈاکٹر میں اس میں اسپیشلسٹ ہوں, نہ سیکیورٹی والے اسپیشلسٹ ہیں. یہ ہمیں اور ان کو مل کے بیٹھنا چاہیے, ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے اور اس کے پروٹوکولز بنانے چاہیے کہ کس طرح. میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ہاسپٹلز میں سب سے ضروری جو آپ نے ایک پوائنٹ کہا ہے وہ یہ ہے کہ ایوریج ہمارے جو پیشنٹ یہاں رپورٹ کرتے ہیں ہاسپٹل میں پاکستان میں, خاص کر پیمز میں, ایک مریض کے ساتھ اوسطاً 3 رشتہ دار ہیں. ہمیں مریض کی ایکسیس کرنی چاہیے, اور مریض کو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مریض ہے, بلیڈنگ ہو رہی ہے یا ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے. وہ جو لوگ ساتھ آتے ہیں وہ اگر اوائڈ کریں, پرہیز کریں, صرف مریض آئے. اول تو ہمیں میڈیا کے ذریعے کہنا چاہیے کہ مریض کے ساتھ آئیں ہی نہ ان حالات میں, نہ ان کے لیے سیف ہے نہ دوسروں کے لیے سیف ہے. تو اس لیے صرف مریض آئے اور ہاسپٹل سیلف سفیشینٹ ہو کہ ان کی تمام مریض کی ضروریات ہاسپٹل خود پرووائڈ کریں, تاکہ لوگوں کو کانفیڈنس آئے ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم پہ اور وہ ایکسیس نہ کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم, جو کہہ رہے تھے کہ نہایت ضروری ہے ہاسپٹل سافٹ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں, بہت ضروری ہے وہاں پر سیکیورٹی کو بیف اپ کیا جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو لوگ مریض کے ساتھ آتے ہیں اگر ان کی تعداد کم ہو تو اس سے دہشت گردی کا جو ایک اندیشہ ہے وہ بھی کم ہوتا ہے, اور جو سیکیورٹی ہے وہ پراپرلی تمام چیزوں کو اپنے صحیح اینگل میں دیکھ سکتے ہیں وہاں پر جو افراد ہوتے ہیں. لیکن نہایت ضروری ہے کہ ہاسپٹلز میں سیکیورٹی کو بہتر بنایا جائے. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے عراق میں جو سیکٹیرین وائلنس ہے, جو خانہ جنگی ہے, جو فسادات ہیں, اس کا سپل اوور پاکستان میں بھی آ سکتا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ بڑی
خطرناک صورتحال ہے. ہمیں اس کے حوالے سے فوری طور پر کچھ اقدامات کی ضرورت ہوگی. اس پر بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. عراق سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق جو باغی ہیں وہاں پر انہوں نے کئی چھوٹے شہروں پر قبضہ کر لیا ہے اور اس وقت جنگ جاری ہے. وہاں پر جو شیعہ حکومت ہے عراق کی اس کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر جنگ لڑنے والے وہ لوگ ہیں جو باغی سیریا میں بشار الاسد کی حکومت کو چیلنج کر رہے تھے. وہ عراق کے اندر بھی اس وقت جو نور المالکی کی حکومت ہے اس کے لیے انہوں نے ایک مسئلہ کھڑا کیا ہے. ان حالات میں ایران کا یہ کہنا ہے کہ ایک والنٹیئرز کی ایک بڑی فوج ایک بڑی تعداد عراق جانے کے لیے تیار ہے جو مقدس مقامات کی حفاظت کرے گی. بہت سارے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح آگے چلتی رہی تو علاقے کے جو دوسرے ممالک ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے اس کانفلکٹ میں شامل ہو سکتا ہے. اگر یہ کانفلکٹ اسی طرح چلتا رہا بڑھتا رہا تو جو عراق سے تیل کی سپلائی ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے جس سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور پاکستان کی اکانومی بڑی برے طریقے سے افیکٹ ہو سکتی ہے. اس وقت بھی جو تیل ہے $113 بیرل پر جا پہنچا ہے. آج اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے. جناب رسول بخش رئیس ہمارے ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ علامہ امین شہیدی جو وحدت المسلمین کے نائب صدر ہیں نائب چیئرمین بھی ہے. سب سے پہلے میں جناب رئیس صاحب یہ جو خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک فساد ہے جو ایک کانفلکٹ ہے جس میں مسلک کی بنیاد پر ایک دوسرے پر حملے کیے جا رہے ہیں پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. بالکل آ سکتا ہے لیکن اس کا ایک پس منظر ہے کہ جب کولونیلزم کے بعد یہاں حکومتیں بنی مشرق وسطیٰ میں عراق میں شام میں مصر میں ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک سیکولر ریاست بنائی جائے مذہب پرائیویٹ معاملہ رہے اس میں شیعہ بھی ہوں عراق کے حوالے سے کرد بھی ہیں سنی بھی ہیں سب لوگ شامل ہیں اس میں سب کو حکومت کا حصہ ہونا چاہیے کہ مذہب سے ہٹ کے انہوں نے حکومتیں بنائی اور ایک ایسی حکومت بنی جو کہ بہت ہی زیادہ اوپریسو تھی. جس طرح سیریا میں بھی اوپریسو رہی ہے ہر ایک ملک میں اوپریسو حکومتیں تھیں جس کو کہہ رہا فاشزم بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اب صدام حسین کو جب ختم کیا گیا ہٹایا گیا امریکنوں نے آ کے ہٹایا تو 3 اینٹیز وہاں پہ بن گئیں جو پہلے سے موجود تھیں کرد شیعہ اور سنی. اب یہ دیکھیں یہ ایک طریقہ ہے شناخت بنانے کا یہ آئیڈینٹی کریٹ کرنے کا کہ کرد بھی سنی ہے اور عرب بھی سنی ہے لیکن عرب بھی شیعہ ہیں عرب بھی سنی ہے تو ان کو تقسیم اس انداز سے کیا گیا کہ 3 علیحدہ سے دھڑے بن جائے اور بن گئے اور کہا دیا کہ یہ آپ میجارٹی میں ہیں یہ دونوں جو ہیں وہ اکثریت میں نہیں ہیں. لیکن اگر کردوں کو اور سنیوں کو جوڑ دیں حالانکہ مذہب کے نام پہ یا فقہ کے نام پہ کبھی وہاں پہ سینسس نہیں ہوا یہ فرضی فارمولے ہیں تو شاید ان کی جو اکثریت ہے وہ کہیں زیادہ ہو. امریکنوں کا ایک قوم اور ریاست دوبارہ سے تعمیر کرنے کا منصوبہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے. پچھلے 7-8 سال میں مالکی صاحب کو جو دوسری دفعہ منتخب ہوئے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ریاست کو اس انداز سے منظم کرتے کہ جس میں کہ کردوں کا بھی اور سنی عربوں کا بھی احساس سے شرکت داری ہوتا حکومت میں ان سب کو ایلینیٹ کرنا شروع کر دیا. آج کرد بھی ایک علیحدہ سے انہوں نے اپنی ایک حکومت بنی ہوئی ہے اور سنیوں نے آخر وہ عرب لوگ وہ عرب قبائل جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دیکھ کے القاعدہ کو وہاں سے ختم کیا ان دہشت گردوں کو ختم کیا اب آج انہوں نے ISI کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے. اور کیوں دیا ہے کہ ایلینیشن تھی کہ یہاں کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر پہلے تھے وہ ان کے خلاف قتل کے مقدمے اغوا کے مقدمے وہ چلے گئے لیکن جو اصل میں جو فساد کی جڑ ہے وہ امریکہ کی منصوبہ بندی ہے اور پھر مالکی حکومت کا اپنا کردار ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ہماگیر ایک عراقی حکومت ہوتی وہ شیعہ حکومت بن گئی. ٹھیک ہے. علامہ امین شہیدی ہمارے ساتھ ہیں. علامہ صاحب ایران نے یہ پیشکش کی ہے کہ جو والنٹیئرز ہیں وہ جا سکتے ہیں مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے عراق میں اور پھر ہمارے یہاں پاکستان میں بھی اس وقت جو صورتحال ہے تفتان میں ہم نے دیکھا کیا ہوتا ہے زائرین کے ساتھ بھی تو یہ بیان فرمائیے کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کا سپل اوور آنے والے دنوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے گیسٹ کا شکر گزار ہوں
उन्होंने जो बातें फरमाई हैं उनमें से काफी बातें ऐसी हैं जिनसे मुझे भी इत्तेफाक है। देखिए, इराक के मसले को और पाकिस्तान के मसले को अलग अलग करके जजीरों की सूरत में देखने से हम शायद उस हकीकत तक न पहुंच पाए। इस वक्त पूरे आलम अरब में और आलम अरब से निकलकर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो एक नजरियाती तौर पर एक कशमकश इस्लामी कौमों में, इस्लामी ममालिक के अंदर पैदा की गई है, उसके नतीजे में आपको यमन से लेकर बाराचिनार तक और लेबनान से लेकर आपको चाइना के सिंकियांग तक इस तरह के मसाइल और मुश्किलात का सामना है। बुनियादी तौर पर हदफ जो है इस्लाम है और मुसलमान है। जैसे इन्होंने भी फरमाया, इसी हदफ के तहत मुसलमानों को मुख्तलिफ आइडेंटिटीज देकर उनको आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है और इसमें खित्ते के बाद ममालिक जिनमें सऊदी अरब जाहिर है सर फहरिस्त है, वो इस मामले में पूरी तरह से मैदान के अंदर है। कुछ और ममालिक भी हैं जो खित्ते के जो इस सिलसिले में ईंधन का काम दे रहे हैं और उसका नतीजा यह है कि आज इराक के अंदर भी, यमन के अंदर भी, बहरीन के अंदर भी, लेबनान के अंदर भी, इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर भी उसके आसार नजर आते हैं। ये जो दाइश के नाम से इस वक्त इराक के अंदर सूरत हाल पैदा हुई है, ये कोई अलग लोग नहीं है, ये वही लोग हैं जिनको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जमा करके इराक में एक जगह दी गई है। इनमें पाकिस्तानी तालिबान भी मौजूद हैं, इनमें अलकायदा के लोग भी मौजूद हैं, इनमें यमन के कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनमें सऊदी अरब के भी हैं, हत्ता यूरोप और अमेरिका से लाए गए लोग भी हैं। लिहाजा इसको इस एंगल से जरूर देखने की जरूरत है कि ये जो इस वक्त कशमकश की सूरत हाल मजहब और फिरके की सूरत में सामने आ रही है, ये हकीकत में फिरकावारियत नहीं है, बल्कि फिरकवाराना अंदाज में इसको इस तरह से पेश किया जा रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर लोगों को दो हिस्सों में मुसलमानों को बांटा जाए, शिया और सुन्नी के नाम पे। जैसे इन्होंने बताया कि ठीक है प्रोफेसर साहब, लास्ट वर्ड। जी बिल्कुल, उन्होंने दुरुस्त फरमाया है कि जरूरत इस बात की कि हम किस तरह दामन बचा सकते हैं कि हमें पहले ये कोशिश करनी चाहिए और दुनिया की बाकी ताकतें भी कोशिश कर रही हैं कि मालकी हुकूमत में सुन्नियों को भी नुमाइंदगी दी जाए, कुर्दों को भी नुमाइंदगी दी जाए और एक सियासी हल इस मसले का तलाश किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब, जो कह रहे हैं कि बिल्कुल ये निहायत जरूरी है कि अगर कोई पाकिस्तान से बाहर जा रहा है तो हुकूमत उसको रोके और इसके अलावा लोगों को ये बताने की जरूरत है कि ये कोई फिरका वाराना फसादात नहीं है, रंग दिया जा रहा है इसको फिरका वारियत का, क्योंकि बाज बैनुल-अक़वामी ताकतें मुसलमानों की ताकतों को तोड़ना चाहती हैं, मुसलमान की ताकत को, और मुख्तलिफ फिरकों में बांटना चाहती हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।